بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کویت کی ایک اداکارہ ہے جس نے ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے، تو یہ انٹرویو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں انہوں نے غیر ملکی تارکین کے بارے میں بات کی ہے۔ تو یہ انٹرویو دکھانے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں۔ هم اللي قاعدين يحطمون السيرة بس ملينا الحين لو نمرض ما في مستشفيات وعلى السبب ديالهم ما تبيهم احنا بنفتلش فيهم. ما في قانون دولي يقول لك بالازمات المفروض الناس تطلع اطلعهم اقطهم برا، والله لو اقطهم بالبر. انا ماني ضد الانسانية لكن وصلنا مرحلة ان ملينا خلاص. شنو يعني ديارهم ما تبيهم؟ شكو احنا فيهم يا وكلوا خير والعبوا واستانسوا بس يروحون. حتى الموظفين انا ماني ضد الموظف المغترب هم راح يتعبون لان المفروض ان يجيبوا انك بتغادر ومشي لك معاشك، انما نقعد كلنا بديره واحده كلنا ما تتحمل. الكويت ما تتحمل يا جماعه، ليش تصرفوا الرواتب؟ خليه يروح ديرته ومن عيننا سنتين. یہ 71 سالہ اداکارہ حیات الفہد جس کا نام ہے، اس نے ایک مقامی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر تارکین وطن کو ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم تنگ آ چکے ہیں، اگر ہم بیمار ہو گئے تو ہمارے لیے ہسپتال نہیں ہوں گے۔ حیات الفہد نے کویت میں رہائش پذیر دوسرے ممالک کے شہریوں کے بارے میں یہ سوال کیا کہ اگر ان کا اپنا ملک انہیں نہیں رکھنا چاہتا تو کیا ہمیں ان سے نہیں نپٹنا چاہیے؟ کیا مصیبت کے دوران لوگوں کو چلے نہیں جانا چاہیے؟ انہوں نے تارکین کو کویت سے باہر نکال کر صحرا میں رکھنے کی بھی تجویز دی۔ حیات الفہد کویت کی نامور اداکارہ ہے اور عربی ڈراموں کا ایک بڑا نام ہے۔ اداکارہ کے اس بیان سے بیشتر ٹویٹر صارفین نے اختلاف کرتے ہوئے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک ٹویٹر صارف نے سوال اٹھایا کہ کیا بیرون ممالک رہنے والے کویتی شہریوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے جو اداکارہ کویت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے اپنانے کا مشورہ دے رہی ہے۔ ایک اور صارف نے اداکارہ کے بیان کو بے وقوفانہ اور بے رحم قرار دیتے ہوئے کہا کہ کویت کی معیشت کا انحصار تارکین وطن پر ہے۔ احمد یوسف نے کہا کہ اداکارہ کو شاید معلوم ہی نہیں کہ ان غیر ملکیوں کے بغیر وہ ڈبل روٹی بھی نہیں خرید سکتی۔ ایک اور ٹویٹر صارف نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی اپنے جائے پیدائش کا انتخاب نہیں کرتا، لوگوں کو بہتر وسائل کی تلاش میں نقل مکانی کرنا پڑ جاتی ہے۔ کویت میں اب تک 317 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ کوئی اس وبا سے تاحال ہلاک نہیں ہوا۔ کویت کا نظام صحت کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں سے کویت نے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے ہیں۔ کویت کی حکومت نے وائرس سے متاثرہ اپنے شہریوں اور غیر ملکیوں کا مفت علاج کرانے کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کی کہانی بتائی جو اس نے ٹی وی چینل کو ایک بیان دیا ہے، اس کے ساتھ جو انٹرویو ہوا ہے، اور لوگوں کا رد عمل بھی میں نے بتایا ہے۔ تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ یہ اس نے انسانیت والی کوئی بات اس میں کی ہے یا انسانیت سے ہٹ کے کی ہے۔ یہ ایک جاہلانہ حرکت ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔